نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 16واں لیکچر ہے۔ جنگ احد کی بات ہم نے پچھلی دفعہ شروعات تک سن لی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ اور عثمان بن طلحہ یہ آمنے سامنے ہوئے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی ہم نے سنی، وہ اختصار کے ساتھ تھی، تو مختلف محدثین نے اس کو لکھا۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے مسند بزار کے حوالے سے، اور اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام اس بات کو بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا، تلوار کو کون اس کی شرط کے ساتھ لے گا جو اس کا حق ادا کر دے؟ تو کہتے ہیں زبیر بن عوام میں کھڑا ہوا۔ یہ بھی بڑے جنگجو صحابی تھے اور بڑے مدبر قسم کے صحابہ میں ان کا نام آتا تھا کہ میں یا رسول اللہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا کوئی اور، رخ پھیر لیا۔ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے ارشاد فرمائے، تو پھر ایک صحابی نے کہا۔ تیسری بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کی شرط کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس تلوار کو لے گا، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اسے میں لوں گا آپ کی شرط کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اور کسی کافر کو بچاؤ گے نہیں، یہ اس تلوار کا حق ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں آپ نے وہ تلوار دے دی۔ ابو دجانہ جب جنگ کرنا چاہتے تو اپنے سر پر ایک پٹی باندھ لیتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں دیکھتا ہوں وہ کرتے کیا ہیں، تو دشمن کی ایک صف کے اندر داخل ہوتے تو آخر تک جتنی صفیں ہیں وہ چیرتے جاتے اور ہر طرف وہ لاشوں کے ڈھیر لگا کے جاتے، حتیٰ کہ عورتیں ان کی کفار مکہ کی سب سے پیچھے تھیں۔ پورا لشکر تھا سامنے اور 3000 کا لشکر ہے، پیچھے سب سے عورتیں ہیں۔ عورتیں شعر پڑھتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو ہم کسی اور کی طرف چلی جائیں گے، یعنی ایسے اشعار پڑھتی تھیں جس سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت جنگ کی، اول شروع ہوئے ہیں مارنا اور کرتے 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 لشکر کے اینڈ تک پہنچ گئے، اور وہاں ایک خاتون نے آپ کو جو ہے وہ اپنا بازو مارا اور آپ کو گرانا چاہا۔ آپ نے تلوار پکڑی اور تلوار جس وقت اس کو مارنے لگے پھر رک گئے، اور پھر دیگر لوگوں کے ساتھ اب جنگ کرتے، اس عورت کو نہ مارا۔ تو یہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ان کا یہ معاملہ دیکھا، تو جنگ جب ختم ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اس خاتون کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہو اور میں اس کے ذریعے کسی خاتون کو ماروں تو یہ مجھے اچھا نہ لگا، تو اس لیے میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین جنگ کی، اور یہ بڑی شدید جنگ ہوئی تھی۔ اسی جنگ کے اندر قزمان ایک منافق تھا، اس کا واقعہ بھی اسی جنگ کے اندر رونما ہوا۔ اس کی بات بھی ایسے ہے کہ بڑی شدید اس نے جنگ کی، مسلمان اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اس جیسا بہترین تو کوئی نہیں لڑنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جب لوگوں نے ادھر سرکار کی بات سنی اور ادھر اس کا لڑنا دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کا لڑنا وہ تضاد نظر آ رہا تھا بظاہر۔ سرکار کہتے ہیں یہ جہنمی ہے اور یہ لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، قتل کرنے کے اندر ڈر نہیں رہا، کافروں کی لاشیں بکھیر رہا ہے، تو یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا، اس کے اوپر بہت سارے زخم لگے ہوئے تھے اور یہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، اور پھر اس نے اپنی تلوار کو زمین کے اوپر گاڑا اور اپنے پیٹ کے اندر خود ہی اس نے چھپا دی، اور پھر اس کی روح پرواز کر اس طرح یہ قتل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ماجرا سنایا گیا تو سرکار نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا یہ منافق ہے،
بظاہر تو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مقصد اس کا تھا ناموری، مقصد اس کا تھا اپنی قوم کی حمیت اور غیرت، اس کی طرف سے لڑنا، دین مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جنتی نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کا علم جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ جنگوں کا یہ اصول ہوتا تھا کہ باقاعدہ جھنڈا کسی ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، کفار کی طرف سے بھی مسلمین کی طرف سے بھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی کر رہے تھے، شہید ہو گئے۔ ان کے قاتل ابن کمیہ لیسی نے سمجھا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اس لیے قریشیوں کے درمیان چیخنے لگا کہ اس نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے واپس ہوتے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس معرکہ کے تمام مسلمان مقتولین قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہیدوں کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے بدر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تم لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے رہنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام حاکم نے اس کو لکھا ہے اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی تائید کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زیارت کے لیے آتے رہنا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی قیامت تک ان کو سلام کرے گا یہ لوگ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ وہ صحابہ جو بدر کے اندر احد کے اندر شہید ہوئے اور ان کے لیے اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے۔ امام بخاری نے حضرت خباب سے روایت کیا کہ مصعب بن عمیر غزوہ احد میں جب شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک کمبل کے سوا کچھ نہ تھا جس سے ہم ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھانکتے تو اس کا سر کھل جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کی طرف ازہر گھاس، وہ بڑی گھاس ہوتی تھی، وہ گھاس ڈال دی جائے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں کہ جن کی چال ڈھال جو ہے وہ زمانے سے وکھری تھی، لیکن آج اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ کفن کے لیے کپڑے پورے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ایمان پختہ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری پختہ تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کے شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ نے سنبھال لیا اور اب بڑی بے مثال بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی بہترین جنگ کی، دشمنوں کی صفوں میں آپ گھس گئے، بالآخر وحشی نے آپ کو قتل کر دیا۔ اس کے لیے بھی یہ کمٹمنٹ تھی، یہ معاہدہ تھا وحشی کے لیے، وحشی بن حرب، کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہ طاق میں رہا کہ کب حضرت حمزہ مجھے ملیں۔ اس کو پوری جنگ میں کسی سے غرض نہیں تھی، یہ غلام تھا، حبشی غلام تھا، نشانہ اس کا بڑا ٹیٹ تھا، واضح تھا۔ تو اب یہ پوری جنگ کے اندر اس طاق میں تھا کہ مجھے حضرت حمزہ ملیں تو میں ان کو شہید کر دوں۔ بالآخر یہ اپنے عزم پہ کامیاب ہو گیا۔ کافی وقت یہ جنگ ہوتی رہی، جس طرح کہ آپ نے بھی یہ پچھلے لیکچر میں سنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے میدان کا جائزہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درہ ہے یہاں پہ 50 لوگ کھڑے رہیں گے، کسی صورت بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ گویا کہ یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، یہاں مسلمانوں کا لشکر ہے اور اس طرف جو ہے وہ کافروں کا لشکر ہے۔ صرف یہ وہ حصہ تھا، ایک پہاڑ کی طرف سے چھوٹا سا راستہ تھا، یہاں سے آنے کی جگہ باقی تھی۔ تو اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا۔ جس وقت جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمان فتح حاصل کرنے کے قریب ہو گئے، کافر بھاگنے لگے، اب مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ یہ جو 50 بندے تھے، ان میں بھی بہت سارے بندوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہا، تو جو حضرت زبیر تھے انہوں نے روکا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر منع کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے،
اب سارے لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ نہ ایسا نہ کرو. سرکار نے فرمایا تھا جو بھی ہو جائے یہ حصہ نہیں چھوڑنا. بالآخر انہوں نے وہ حصہ چھوڑا. اب وہ بھی لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں. جنگ مسلمان جیت چکے تھے، کافر بھاگ کے جا رہے تھے، ہر چیز اپنی چھوڑ چھاڑ کے وہ چلے جا رہے تھے. حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو خالد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حصہ خالی ہے، وہ دور سے اس طرح کر کے آئے اور پیچھے سے ہو کے انہوں نے لشکر پہ حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر. اب صورتحال کیا بنی؟ جب مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمان اب درمیان میں آ گئے، بلکہ یہ بھی کیفیت ہوئی کہ پتہ نہیں چلا. اصل اس جنگ کے اندر کوئی 70 کے قریب مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا تھا. آپس میں جس وقت یہ آمنے سامنے ہو گئے بگدڑ مچ گئی تو مسلمانوں کے ذریعے مسلمان شہید ہوتے رہے. پہلے تو صفیں ہوتی تھیں، ایک صف ادھر کی ہے ایک صف ادھر کی ہے. اب وردیاں چینج ہیں، فوجوں کی ٹوپیاں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے کہ پتہ چلے ہماری فوج کون سی ہے ان کی فوج کون سی ہے. لیکن وہاں اس چیز کا خیال نہیں تھا. وہاں صرف یہی تھا جو اس طرف ہوں گے وہ ان کے ہوں گے، جو اس طرف ہوں گے ہمارے ہوں گے. اب کیا تھا؟ پیچھے بھی کافر ہیں، ادھر بھی کافر ہیں، درمیان میں مسلمان ہیں. اب جب اچانک حملہ ہوا وہ تو پوزیشن میں نہیں تھے لڑنے کی، تو اب آپس میں بھی کئی لوگ اس طرح شہید ہوئے. جب خالد کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پہ تو پیچھے جو کافر بھاگ کے جا رہے تھے جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی واپس پلٹ کے آ گئے. تو اب معاملہ بڑا سخت ہو گیا اور مسلمان جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں زمین پر آنے لگے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے جلیل القدر غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابی، غزوہ بدر میں یہ نہ جا سکے حضرت انس بن نضر. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، یہ عہد کیا کہ اگر اللہ پاک مجھے آئندہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع دے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے احد کے دن جب بعض مسلمانوں کو مبہوت ہو کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو چیخ کر کہنے لگے، لوگوں میں احد پہاڑ کی طرف سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. بعض لوگ ڈر کے بیٹھ گئے تھے اور یہ خبر بھی واضح کر دی گئی، جھوٹی خبر شیطان کی طرف سے بھی پھیلا دی گئی اور چند کفار مکہ کی طرف سے پھیلا دی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اب وہ کہنے لگے جب سرکار نہیں رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، ہم تو سرکار کی خاطر کر رہے تھے. تو وہ پریشان ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ حضرت انس بن نضر کہنے لگے کہ مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو احد کی طرف بھاگو. حضرت عمر بن خطاب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھ کر کہا، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ہمیں اب کیا غرض ہے. تو اب حضرت انس بن نضر نے کہا اگر سرکار شہید ہو گئے ہیں تو ہمارا زندہ رہنا کیسا ہے، پھر ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ جا کے لڑیں. پھر بڑی شدت کے ساتھ لڑے اور بڑا انہوں نے لڑنے کے اندر ایک وکھرا ماحول قائم کیا. 80 کے قریب جسم ان کے جسم کے اوپر زخم تھے اور یہ پہچانے نہیں جاتے تھے. جس وقت ان کا انتقال ہوا شہید ہوئے پہچانے ہی نہیں جاتے تھے. پھر ان کی بہن وہ آئی میدان میں اور صرف ہاتھ کی انگلیوں کی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں، وگرنہ اتنے زخم کھائے. یہ اس طرح اسلام بچتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کی قربانیاں تھیں. جسم چہرے کا حال کیا ہوگا، باقی جسم کا حال کیا ہوگا، پہچانا نہیں جا رہا. 80 زخم کس چیز کے؟ تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے. تو یہ حالت ان کی رہی اور انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ جنگ لڑی. بعض مسلمانوں سے کمی بیشی ہو گئی تھی اس جنگ میں، یعنی جس وقت صورتحال سختی کا حملہ ہوا حضرت خالد بن ولید والا، جب وہ مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے حملہ کر دیا تو اب صورتحال کیا ہوئی، کتنے مسلمان جو تھے وہ بھاگ گئے ڈر کے. اللہ رب العزت نے پھر معافی عطا فرمائی، جس کا ذکر آل عمران کے اندر مالک نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ
پیٹھ دکھائی، جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں کھاڑ دیے، اور اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ آج بھی بعض لوگ اس بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو غزوہ احد کے اندر تو بڑے بڑے صحابی بھاگ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ نے منہ پھیر لیا تھا۔ بندو، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے؟ جب مالک نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا، وہ واقعی اتنا شدت والا معاملہ تھا کہ جس کو بیان کرنا، جس کو سننا یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ معافی کی گنجائش تھی تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مشرکین پہنچ گئے، جہاں پہ سرکار کا کیمپ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، کون ہے جو مشرکوں کو مجھ سے دور کرے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 7 انصاری اور 2 قریشی یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے سرکار کا دفاع کے لیے دائرہ بنا لیا۔ 7 انصاری صحابی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ 7 شہید ہو گئے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، ہاتھ پر تیر لگنے کے سبب سے ان کا ہاتھ ہی سارا بیکار ہو گیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے، اور سرکار ان کو تیر پکڑاتے تھے، اور سرکار ان کو کہتے تھے، فدا کا امی و ابی یا سعد، اے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بچاتے رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کی طرف جھانک کر دیکھتے تو حضرت طلحہ، ابو طلحہ کہتے کہ یا رسول اللہ سر نہ اٹھائیں، کہیں آپ کو دشمن کا تیر نہ لگ جائے، میری گردن آپ کی گردن کی حفاظت کر رہی ہے۔ یعنی بالکل سرکار کو پیچھے کر لیا اور آپ سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کرتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ نہ کریں۔ اب یہ بھی صحابہ کا کتنا جگرا تھا کہ صحابی ہونا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، سامنے سے تیر آئیں، آج تو انجیکشن کی سرنج جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن تیر آئیں، تلواریں آئیں، نیزیں آئیں، بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا کہ نہ یا رسول اللہ آپ پیچھے رہیں، میری گردن کس لیے ہے، آپ کی گردن کے اوپر کوئی چوٹ نہ لگے۔ ہاتھ آگے کر لیے جاتے ہیں، جسم آگے کر لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ اپنی پیٹھ اس طرح اوڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا اور سرکار کے اوپر جھکے رہے کہ جو بھی تیر آ کے لگے وہ مجھے آگے تیر لگے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیر نہ لگے۔ اسی جنگ میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ باہر نکل آیا، انہوں نے اپنی ہاتھ کے اوپر رکھ لیا آنکھ کا ڈیلا اور عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جنگ کرتے کرتے یہ معاملہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے اوپر وہ ڈیلا رکھا اور اپنا لعاب دہن لگائے، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، نہ کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑی، نہ آرام کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی حالت میں کیا۔ یہ کتنی سرکار کی شان اور عظمت اور رفت ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے اور دوسری طرف یہ امتحان ہے۔ مقام کیا ہے کہ اگر ڈیلا ہاتھ پہ پڑا ہے، آج تک کوئی دنیا کی ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جو اتنی جلدی یہ کام کر سکے، اور ڈیلا بھی وہ بار ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اچانک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ بڑی شدید طریقے کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جب اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو بعد میں یہ راز کھلا کہ اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی، یعنی وہ پہلی رات تھی ان کی شادی کی، دن کے وقت شادی ہوئی، وہ پہلی رات تھی، تو یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا انہوں نے،
تو غسل فرض ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے، تو یہ پھر اسی وقت جنگ کے لیے نکل پڑے اور فرشتوں نے پھر ان کو غسل دیا۔ حالانکہ باقی صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ شہید کو غسل نہیں دیا گیا، اسی طرح ان کو دفنا بھی دیا، اسی طرح ان کا جو ہے وہ قبر کے اندر جسم رکھ دیا گیا۔ اسی جنگ کے دوران شیطان نے باقاعدہ اعلان کیا کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے اس وجہ سے حوصلے پست ہوئے اور کافروں کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ جنگ کے لیے پھر تر و تازہ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود کے نیچے سے پہچان لیا۔ سرکار نے وہ جو ٹوپی پہنی تھی جنگ والی وہاں سے پہچان لیا۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے بتایا کہ اے لوگو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں، یہ کسی کی جو ہے وہ سازش ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب آ گئے۔ ابی بن خلف، اس کا بڑا سخت معاملہ تھا۔ العوز یہ گھوڑا اس کا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ بار بار کہتا تھا سرکار کو میں اس کو گندم ڈالتا ہوں، اسی گھوڑے کے اوپر چڑھ کے میں نے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو سرکار آگے سے فرما دیتے بلکہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ میدان احد میں اس کی نظر پڑ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابی بن خلف کی، اسی گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور یہ دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچنے لگا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابی بن خلف آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اور قریب آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنے دو۔ جب کم فاصلے پہ رہ گیا تو ساتھ والے صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا۔ وہ نیزہ اس کی ہنسلی کی ہڈی کے اوپر لگا، لیکن وہ اپنی جان بچا کے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ اپنے لشکر کے پاس پہنچا، ظاہری طور پہ اس کے جسم پہ ایسی علامت نہیں تھی کہ وہ مر جاتا، تو اب وہ ساروں کو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ وہ سارے لوگ اس کو تسلیاں دے رہے تھے کہ تیرے اوپر تو اتنا زخم ہی نہیں آیا جس کی وجہ سے تجھے جو ہے وہ موت لے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں مکے میں بھی تھا تو مجھے وہ کہتا تھا کہ میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، تو آج میرے یہ جو ضرب لگی ہے مجھے لگتا ہے میں نے قتل ہو جانا ہے۔ تو پھر اسی ضرب کی وجہ سے ابی بن خلف کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا، یہ مارا گیا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آئے۔ یہ بڑی مشکل جنگ تھی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرے بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید حالت میں اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا۔ حضرت علی پاک نے جب دیکھا پیاس کی شدت ہے تو پانی لے کر آئے تاکہ آپ پئیں، لیکن وہ پینے کے لائق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون بہت زیادہ لگا ہوا تھا۔ حضرت علی پاک نے اس خون کو دھویا اور سرکار کے سر مبارک کے اوپر پھر پانی ڈال دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، حالت اتنی تھی، کمزوری اتنی ہو گئی تھی، تلواریں چلا کے خود سرکار نے بڑی تلوار چلائی اس جنگ کے اندر۔ چند لوگ ثابت قدم رہ گئے تھے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور سرکار باقاعدہ ڈٹ کے جنگ کرتے رہے۔ تو اب اس پہاڑ کی چوٹی پر زیادہ اونچی نہیں تھی، چڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، قدم ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تو پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے آپ کو بٹھا دیا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ قدم میرے اوپر رکھیں اور پھر آپ وہاں پہ رکھیں۔ تو پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹی پر پہنچایا۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید جنگ کی حالت میں بیٹھ کر، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھ کر پھر باقی صحابہ کو جماعت کروائی، نماز پڑھائی۔ یہ نماز کی اہمیت آپ دیکھ لیں، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اسی کہنے میں نہیں یار تھک گئے ہیں سارا دن کم کر کے، تو
تو ادھر تلواریں چلتی بھی رہیں، تلواروں کو ڈکتے بھی رہے اور مقابلہ بھی کرتے رہے، ہر چیز سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے جماعت کروائی اور پھر اس طرح نماز پڑھا دی۔ صحیح روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو، حضرت میکائیل کو بھیجا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے اس روایت کو لیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا کہ دو آدمی آپ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، یعنی زبردست جنگ کر رہے ہیں آپ کے آگے۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان دونوں کو میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ تو اس کا اشارہ ادھر ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سرداروں کو، جبرائیل کو اور میکائیل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ اب اللہ کی عطا اور کرم نوازی دیکھیں، صحابہ بڑے تھک گئے تھے، سرکار کی یہ حالت تھی تو باقی صحابہ کی بھی یہی حالت تھی، بڑے تھک گئے تھے، انتہا درجے کی تھکاوٹ تھی۔ اللہ کا کرم دیکھیں اور اللہ کا پیار دیکھیں، اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، چند لمحات کے لیے نیند ان کے اوپر بھیج دی۔ تو جس وقت وہ نیند سے بیدار ہوئے تو سارے فریش ہو گئے کہ جیسے ان کو تھکاوٹ تھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ پاک مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ تھکاوٹ ظاہر ہے لمبا آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہونی تھی، تو لیکن ایک لمحے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کی تھکاوٹ کو ختم کر دیا۔ مشرکین جب پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس کے ایک حصے پر قابض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا انہیں مار بھگاؤ۔ حضرت سعد نے کہا میں اکیلا یا رسول اللہ کیسے انہیں مار بھگاؤں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی تو حضرت سعد نے اپنے تھیلے سے ایک تیر نکالا۔ وہ ایک تیر جو تھا اتنی برکت والا تھا، وہ تیر مارتے، حالانکہ تیر سے بندہ مرتا نہیں ہے، وہ تیر مارتے بندہ مر جاتا، پھر آپ آگے جاتے وہ تیر نکالتے پھر مارتے، اس سے اگلا بندہ پھر مر جاتا۔ تو وہ ایک ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر کے ذریعے وہ جو مشرکین کا ایک دستہ پہاڑ احد کے اوپر چڑھ آیا تھا وہ سارے کا سارا بھگا دیا، صرف ایک تیر کے لیے۔ تو وہ تیر انہوں نے سدا اپنے پاس رکھا، اپنے جھولے کے اندر رکھ لیا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کے پاس وہ تیر رہا کہ یہ تو تیر ہی بڑی برکت والا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، یہ سیرت ابن حشام میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، بلکہ امام حاکم نے لکھا کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور امام ذہبی نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ اور ان کے والد اس معرکہ میں شریک تھے۔ حضرت حذیفہ نے جب دیکھا کہ لوگ میرے باپ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ جان بوجھ کے نہیں مار رہے تھے، حضرت حذیفہ بھی مسلمان ہیں، ان کے والد بھی مسلمان ہیں، لیکن آپس میں جنگ کی صورتحال ہی بڑی عجیب ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا مسلمان کون ہے فلاں کون ہے۔ تو انہوں نے حضرت حذیفہ کے والد کو شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بات ہوئی تو حضرت حذیفہ نے کہا میں نے سب کو معاف کیا، میں نے خون بہا بھی نہیں لینا، حالانکہ شرعی طور پہ وہ لے سکتے تھے، غلطی سے بے شک قتل ہوا تھا، تو کہا کہ میں نے خون بہا بھی نہیں لینا۔ یہ روایت جتنے حوالے آپ کے سامنے یہ رکھے کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، یہ جگرہ بھی صحابہ کا تھا۔ آج کوئی گالی کوئی نہیں کسی کو معاف کرتا، باپ کا قتل معاف کر دے بندہ، تو یہ صحابہ کے جگرے تھے، تو انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ ان سے غلطی ہو گئی، حالانکہ یہ کہتے بھی رہے یہ میرا باپ ہے، نہ قتل کرو، کسی نے دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں، جنگ کی صورتحال ایسی تھی۔ تو پھر ان کے والد وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع کی وصیت بڑی باکمال وصیت ہے، اور سرکار کا پیار صرف انہی کے ساتھ نہیں سارے صحابہ کے ساتھ تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض کی مرویات ہمارے تک پہنچ گئی اور بعض کی روایات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن سعد بن ربیع کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور کہا اگر وہ تمہیں مل جائے تو میرا سلام کہنا۔ کتنے مقدر والا ہے، سرکار باقاعدہ کہہ رہے ہیں اگر وہ بندہ ملے پہلے اس کو تلاش کرو، اگر ملے تو پھر اس کو میرا جا کے سلام کہنا۔ اور کہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم کیسے ہو،
کیا مقدر تھے حضرت سعد کے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں مقتولین کے درمیان گھوم کر انہیں تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے لاشوں کے ڈھیر کے اندر ان کو پا لیا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، ان کے 70 کاری ضربیں ان کے جسم کے اوپر لگی ہوئی تھیں۔ تو میں نے کہا اے سعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ میرا بھی سرکار کو سلام ہو، اور کہا کہ سرکار کہتے ہیں تم کس حال میں ہو؟ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے کوئی عذر اور معافی نہیں ہوگا اگر دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہونا۔ یعنی وہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی صورت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آخری وقت جاتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت زید کو کہ میری قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہونا اگر کوئی کافر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر بن جموح یہ صحابی تھے، تو جس طرح ایک بندہ ہم ڈائریکٹ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے، مقدس لوگ تھے، پاک لوگ ہیں، ہمارے ہاں جس طرح کوئی بندہ لنگڑا ہوتا ہے تو اس طرح ان کی ایک ٹانگ کو مسئلہ تھا تو وہ لنگڑا کے چلتے تھے۔ تو جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا کرتا شہید ہو جاؤں تو یا رسول اللہ جنت میں پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا جنت کے اندر تو ٹھیک ہوگا، جنت کے اندر یہ چال نہیں رہے گی بلکہ دونوں ٹانگیں سلامت ہو جائیں گی۔ تو پھر یہ خود ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں شدید قسم کی انہوں نے جنگ کی، یعنی یہ صرف وہ چیزیں سامنے ہیں کہ جو باقی لوگوں سے ہٹ کر تھیں، جن کی جنگ قابل تحسین تھی، وہ تو ساروں کی قابل تحسین تھی، لیکن یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی جنگ کے وکھرے مارکے تھے۔ تو انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ پھر ان کی جو حالت ہے وہ یہ بنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شدید زخموں کے بعد انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو ایک قبر کے اندر ہی دفن فرما دیا، جگہ تھوڑی تھی، کپڑے بھی کم تھے وہاں۔ طلحہ بن عبید اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت قیس کی روایت ہے کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس کے ذریعے احد کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے کہ وہ سرکار کا دفاع کیا تو انگلیاں کٹ گئیں، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احد کے دن جب لوگ بھاگ پڑے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 20 صحابہ کرام کے ساتھ ایک طرف ثابت قدم رہے، ان میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مشرکین ان کے پاس جا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نہیں، کوئی اور۔ پھر وہ صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے جنگ کی، وہ شہید ہو گئے۔ پھر مختلف صحابہ آئے، سرکار نے فرمایا کون ان کا مقابلہ فرمائے گا؟ تو پھر صحابہ کہنے لگے، حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا نہیں، تیری ابھی باری نہیں ہے، تو میری حفاظت کے لیے اور یہ ان کو سامنے جا کے ان کے سامنے جا کے لڑیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ جو 20 کا دستہ تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے کے سارے حاضر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر آخر پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب طلحہ تیری باری ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی اور بڑی شدید قسم کی جنگ کی۔ اسی جنگ کے اندر ان کی انگلیاں ساری کٹ گئیں اور پھر بالآخر مشرک سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یعنی اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت قدم رہے۔ عورتوں نے بھی بڑا حصہ لیا اس جنگ کے اندر اور بڑی بہترین جنگ کی۔ حضرت ام عمارہ کا بڑا نام آتا ہے، ان کا مکمل نام نصیبہ بنت کعب المازنیہ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حفاظت کرتی رہی، یعنی جو چند صحابہ سرکار کے ارد گرد کھڑے تھے ان میں یہ ایک تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بڑا دفاع کیا۔ پھر اسی طرح ام سلیط انصاریہ یہ بھی جنگ احد میں مسلمانوں کو پانی پلاتی رہیں اور دیگر مرہم پٹی کے معاملات میں یہ تعاون کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود
اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جنگ کے اندر حاضر تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقاعدہ سے جنگ کے اندر حاضر تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلنے والا خون نہیں رک رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سرکار کو کافروں نے گرا دیا، پھر پتھراؤ کیا، اور پتھراؤ کی وجہ سے وہ جو خود پہنا ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے اندر چھپ گیا تھا، تو پھر وہ بڑی مشکل کے ساتھ نکالا گیا۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں کے ذریعے نکالا، ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، اتنی کڑیاں اندر چلی گئی تھی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ اصل وہ دانت شہید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دانت نعوذ باللہ ٹوٹ گئے تھے، شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پتھر باقاعدہ لگا، چہرے مبارک سے خون نکلا، دانتوں سے خون نکلا، لیکن دانتوں کا کوئی پورے کا پورا دانت نہیں نکلا، بلکہ دانت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے جدا ہوا، جس سے سرکار کا چہرہ معیوب نہیں لگتا تھا، عیب والا نہیں لگتا تھا۔ تو دانت مکمل کے مکمل شہید نہیں ہوئے، تو اب یہ خون نہیں رکتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بار بار پانی ڈالتی، خون نہیں رکتا تھا، تو بالآخر انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، اور پھر اس کی جو راکھ تھی وہ زخم کے اندر رکھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون تھا وہ خون مبارک بند ہوا۔ بالآخر یہ جنگ سرد ہو گئی۔ اب پہاڑ کے اوپر تھے کافر اور دوسری طرف تھے مسلمان، تو ابو سفیان نے پہاڑ کے اوپر سے جھانک کر آواز دی، کیا تم لوگوں کے درمیان محمد ہیں؟ سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا اس کا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر، وہ ہیں؟ سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ اور پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے درمیان ابن خطاب ہیں؟ حضرت عمر۔ سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ تو اب یہ صرف تینوں کے بارے میں پوچھا۔ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں، ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، علماء نے لکھا ابو سفیان نے صرف ان تینوں ہستیوں کا پوچھا اور کسی کا نہیں پوچھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ بنیاد یہ تین بندے ہیں، یہ ان کا اسلام کے اندر بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اب اس کے بعد وہ اور طنز کرنے لگا مسلمانوں پہ ابو سفیان، تو حضرت عمر سے نہ رہا گیا تو پھر وہ بول پڑے۔ حضرت عمر نے کہا ہے اللہ کے دشمن، اے جھوٹے، جن کے تو نے نام لیے ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان تمام لوگوں کو بھی باقی رکھا ہے جن کا نام سن کے تمہاری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا مسلمان مقتولین کا مسئلہ کیا گیا، میں نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ یہ بات واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ یہ کمانڈر تھا کافروں کی فوج کا، کہ میں نے مسئلہ کرنے کی، صرف حضرت حمزہ کا مسئلہ نہیں ہوا اس جنگ میں، حضرت حمزہ کا مسئلہ نہیں ہوا، کئی صحابہ کا مسئلہ ہوا۔ مسئلہ یعنی ان کے کان چیر دینا، ناک چیر دینا، جسم کو باقاعدہ پھاڑ دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، بڑی عجیب صورتحال۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کو ایک نظر دیکھا تو سرکار نے فرمایا نہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، تو وہ ابو سفیان نے بات کی، میں نے نہیں کہا، میں نے حکم نہیں کسی کو دیا، اور پھر ایک الگ انداز سے بات کر دی، کفر تھا کیونکہ اس وقت، تو کہا مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میں اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوں کہ لوگوں نے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ حبل ہمارا معبود سب سے اونچا ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم اس کا جواب نہیں دو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، ساری عزتیں اللہ کی ہیں اور سب سے بلند اللہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اس کا جواب دو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہوا اور جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہماری اور تمہاری جنگ برابر نہیں ہو سکتی، ہمارے مقتولین کا ٹھکانہ جنت ہے، ہمارے شہیدوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور تمہارے مرے ہوئے بندے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ابو سفیان کی طرف سے دوبارہ پھر یہ دھمکی ملی جنگ کی، یہ کہا کہ آئندہ سال اسی جگہ پہ پھر ہم جنگ کریں گے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جواب دو، ہمیں یہ منظور ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جنگ جیتا کون؟ جنگ کے کئی تقاضے ہوتے ہیں۔ جنگ کا ایک تو تقاضا یہ ہے کہ جیت اسی کی مانی جاتی ہے جو جنگ میدان جنگ کے اندر موجود ہو، جو بھاگا نہ ہو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اس جنگ سے کفار مکہ چلے گئے تھے، اس کے بعد بھی 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود رہے۔ تو سرکار وہاں موجود رہے، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ جو جنگ ہارے نہیں بلکہ جیت انہی کی ہے۔ پھر ایک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کا حاصل کرنا، جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ مال حاصل کرنا، بلکہ مال غنیمت کے اعتبار پہ کچھ چیزیں مسلمانوں نے لی، کافروں نے کوئی چیز مسلمانوں کی نہیں لی، وہ چلے گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے حق میں یہ جنگ رہی، یہ جنگ مشرکین کے حق میں نہیں تھی۔ تقریباً 37 کے قریب وہ لوگ مارے گئے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہادت ان کو حاصل ہوئی۔ مشرکین مکہ جب میدان سے نکل کر مکہ کی طرف جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مشرکین کے جانے کے بعد شہداء کو دفن کرائے، اور جن کی تعداد کوئی 70 کے قریب تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 شہداء کو ایک کپڑے کا کفن دیتے اور اس کے اندر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرتے۔ جس کو قرآن کا علم زیادہ ہوتا، باقاعدہ سرکار پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، اس کو پھر قبر کے اندر پہلے والی جگہ، آگے والی جگہ دی جاتی، کیونکہ جگہ کم تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر علاقے میں کسی جگہ جنگ وغیرہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو بہت زیادہ مسلمانوں کی لاشیں ہوں تو پھر ایک قبر کے اندر 2 3 زیادہ تعداد میں بھی دفن کیے جا سکتے ہیں۔ تو جنگ احد میں پھر ایسی صورتحال بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جنازہ نہ پڑھا اور کسی کو غسل بھی نہ دیا، اسی طرح خون کے ساتھ سارے صحابہ کو دفن کر دیا، اور فرمایا قیامت کے لیے اسی طرح آئیں گے اور یہ ان کا خون گواہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا کیا تھی؟ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے، السیرۃ النبویہ کے اندر ابن کثیر نے بھی لکھی، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا کہ اس کے رجال ابن اسحاق کے علاوہ سب حدیث صحیح کے رجال ہیں، اور ابن اسحاق کی سمع کی صراحت انہوں نے کر دی کہ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی شہداء احد کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تو سرکار کہتے اللہ کی قسم میں نے چاہا کہ مجھے بھی میرے ان صحابہ کے ساتھ شہید کر دیا جاتا جو پہاڑ کے دامن میں قتل کر دیے گئے۔ ان سرکار کی ایک آرزو تھی۔ یہاں سے یہ مقام دیکھیں کہ صحابہ احد والوں کا مقام کیا، ان کا کیا رتبہ۔ تو جو بندہ بھی وہاں حج کرنے کے لیے جائے تو وہ ضرور ان پاک ہستیوں کو سلام کر کے آئے، بلکہ حدیثیں آپ نے پیچھے سنی بخاری مسلم کی، فرمایا ان کی قبر پہ جایا کرنا، جاتے رہنا، کنٹینیوز کی بات فرمایا قیامت تک وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ سرکار نے خود اپنی خواہش ظاہر کی کہ میری خود یہ خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک صحابیہ کے پاس سے گزرے جن کے شوہر، بھائی اور باپ تینوں میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں یہ خبر دی گئی تو پوچھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ شوہر کا انتقال کر جانا، بھائی کا انتقال کر جانا، باپ کا انتقال کر جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب بھائی کا بتایا گیا کوئی غم نہیں، شوہر کا بتایا، کہا میں تم سے پوچھتی ہوں سرکار کا مجھے بتاؤ۔ تو جب اس کو سرکار کا بتایا گیا اس نے کہا جب سرکار زندہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی یہ حد درجے کا ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ دفنانے کے بعد صحابہ اکرام کو بھی کہا کہ کوچ کرو۔ سرکار اپنے گھر گئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا کو فرمایا، اپنی تلوار ذوالفقار دی اور فرمایا اے بیٹی اس میں لگے خون کو دھو دو، اللہ کی قسم آج اس نے اپنے اخلاص کا پورا ثبوت دیا۔ یعنی تلوار کو جس طرح چلنا چاہیے تھا نا جی، آج اس جنگ کے اندر ایسے ہی چلی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا، اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور کہا اس پہ بھی لگے خون کو دھو دو، اللہ کی قسم آج اس نے اپنے اخلاص کا ثبوت دیا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے پورے اخلاص کے ساتھ آج جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف ابو دجانہ نے بھی اپنی جان لگا کر جنگ کی، یعنی سرکار نے حوصلہ بلند کیا، اے علی صرف تو نہیں بلکہ حضرت سہل نے اور حضرت ابو دجانہ نے بھی اپنی جان لگا کر جنگ کی ہے، انہوں نے بھی بڑی بہترین جنگ کی۔ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب مشرکین آج کی طرح کبھی بھی ہمت ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، کبھی بھی، یعنی یہ جنگ جیتنے کی علامت ہے، اگر جنگ ہارنے کی علامت ہوتی تو سرکار یہ نہ فرماتے، سرکار نے فرمایا باقاعدہ اے علی آج کے بعد کبھی بھی مشرکین ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بعض ان مسلمانوں سے ملاقات کی جو شکست خوردہ تھے اور بھاگ کر آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سختی کا کلام نہیں فرمایا، سرکار فرمایا کوئی نہیں خیر معاف کر دیا۔ حالانکہ جنگ کے بھاگے ہوئے بندے کو معافی نہیں ملتی، لیکن جنگ احد میں معاملہ ہی بڑا سخت ہو گیا تھا، تو ان میں جو منافقین تھے وہ تو پہلے نکل آئے تھے، 1000 بندہ مکہ مکرمہ سے چلا، مدینہ منورہ سے چلا تھا، وہ 3000 تھے، یہ 1000 تھے، لیکن جس وقت عین مقام صوت تک پہنچے تو اس وقت منافقین میں 300 بندہ باہر آ گیا، اب مسلمان 700 رہ گئے اور وہ 3000 بندہ تھا، صرف 700 نے 3000 کے ساتھ مقابلہ کیا، تو یہ بھی کتنا بڑا تناسب تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جب صحابہ آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی، سرکار نے ان سے نرمی کا کلام کیا، اور پھر وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ نے بھی پھر اس چیز کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہ غزوہ احد کی کچھ باتیں تھیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، جو کمی بیشی ہو گئی اللہ پاک معافی عطا فرمائے، جو کلمۃ الحق بیان ہوئے اللہ رب العزت ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔